مہمان گرامی قدر، السلام علیکم۔ میرے مقالے کا آغاز ضلع استور سے ہوتا ہے۔ دلے چرف استور سے علم کا متلاشی کنبائد میں سفر باندھتا ہے۔ کٹھن اور لمبے رستے، سفر کی تکالیف، زاگرہ کی مشکلات اور درندوں کے حملوں کا خوف وغیرہ اس کنبے کے سفر کے ارادے کو متزلزل نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ کنبہ نور علم سے اپنے سینے کو منور کرنے سرگرداں ہے۔ سکردو بلتستان کا علاقہ اس کنبے کی منزل ٹھہرتا ہے، کیونکہ یہ سرزمین علم و ادب کا گہوارہ رہی ہے، اور یہی علم و ادب اس کنبے کے تقریباً ہر فرد کی آنکھوں کی بینائی بن جاتا ہے۔ خاندان کے افراد میں سے ایک جناب مظفر حسین انجم صاحب ہے، اور اس گھرانے کے لیے ڈاکٹر بننے کا اعزاز آپ کے سر جاتا ہے۔ ڈاکٹر مظفر حسین انجم صاحب کا شمار بلتستان کے کوہ نمشق اور قابل ترین ڈاکٹروں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں دست مسیحائی عطا کیا ہے، وہیں قلم کی طاقت سے بھی سرفراز کیا ہے۔ آپ کے قلم سے علم کا جو نور پھوٹتا ہے، وہ یقیناً علم کے پیاسوں کو سیراب کرتا ہے۔ آپ گلگت بلتستان کے واحد ڈاکٹر ہیں جو بیک وقت ڈاکٹر بھی ہیں اور مصنف بھی، محقق بھی ہیں اور تاریخ نویس بھی، سیاح بھی اور شاعر بھی۔ آپ کی تصانیف میں دیوسائے سے کنکوڑیا تک، دریائے سندھ کی آبیتی، دیوسائے کی پہلی کتاب، 8 سمندر پار، تروی کے 3 سکے اور پرائمری ہیلتھ کیئر شامل ہیں۔ یہ تو تھا آپ کا مختصر تعارف۔ آج میری گفتگو آپ کی کتاب دیوسائے سے کنکوڑیا تک کا ایک اجمالی جائزے پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب آپ کی نئی کتاب دیوسائے کی پہلی کتاب کی بنیاد بنی ہے۔ زیر بحث کتاب بنیادی طور پر ایک سفرنامہ ہے۔ یہ کتاب شگرتھن سے دیوسائے اور پھر دیوسائے سے کنکوڑیا تک کے علاقوں کے جغرافیہ و تاریخ، وہاں پائے جانے والا نباتات و حیوانات، انسانی تاریخ و ادب اور دیگر معلومات کا خزینہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ معلومات نہ صرف علم کے تشنہ کاموں کی علمی پیاس بجھاتی ہے، بلکہ مجھ جیسے مقابلے کے امتحانات میں شامل ہونے والوں کے لیے گویا ایسی ہے جیسے پروانے کے لیے شمع۔ خصوصی طور پر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحریری اور زبانی امتحانات میں حصہ لینے والوں کے لیے یہ کتاب دھوپ میں چھاؤں جیسی ہے۔ میں نے اپنی 20 سالہ تدریس کے دوران جہاں ایک طرف کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھانے والے اساتذہ کو متعلقہ عنوانات پر لیکچرز کی تیاری میں اس کتاب سے مدد لیتے دیکھا ہے، تو دوسری طرف تعلیمی اور پیشہ ورانہ ڈگریز کی تکمیل کے لیے مقالے لکھنے والے اکیڈمک ریسرچرز یعنی محققین کے سرانے بھی یہ کتاب دیکھی ہے۔ آپ کی مندرجہ بالا 2 کتابوں میں حال ہی میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ایم فل کی ڈگری کا اجرا کیا ہے، اور پہلے ایم فل کرنے والے اسکالر وسیم مہدی کا تعلق لیہ پنجاب سے۔ اسی طرح یہ کتاب قدرت کے حسین نظاروں کی کھوج میں نکلنے والوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ دیوسائے کے دروں اور قدیم رستوں کی تاریخ اور کہانیاں ان کو نوردوں کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پچھلے سال شگرتھن سے ٹریکنگ کرتے ہوئے استور اترنے والے صحافی قاسم بٹ، ذیشان مہدی اور محمد علی انجم نے اپنی تفریح نویس میں اس کتاب کا بار بار ذکر کیا ہے۔ یاد رہے کہ فاضل مصنف نے 2003 میں اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں شگرتھن گوبند شاہراہ کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا فن تحریر ملاحظہ کیجئے کہ آپ سفرنامے میں علم و ادب اور تاریخ کو حسن تحریر میں پروتے ہیں، وہاں قاری کو سفر کی مشکلات اور تکالیف سے باہر نکال کر کہیں کہیں رومانیت کے نشے میں بھی مست کرتے ہیں۔ اور ہاں، میں نے اپنے نوجوان اور کنوارے دوستوں کو کتاب کے صفحوں میں دوسری پری، اطالوی نرس اور گوری مخلوق کے قصوں کی تلاش میں کتاب کو بار بار پڑھتے بھی دیکھا ہے۔ کتاب کا طرز تحریر کہیں کہیں طنز و مزاح سے بھی مزین ہے۔ کچھ مضامین کے عنوانات سے ادبی لطیفوں کی بھرپور خوشبو آتی ہے، جیسے کہ ازلم کا صندوق، یہ منہ اور مسور کی دال، کرائے کے سلیپر اور گوری مخلوق، ہوٹل -5 سٹار، چرم سپر مارکیٹ، گلائی بلیو وارڈ وغیرہ۔ اسی طرح ایک جگہ دیوسائے کے کالے پانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ فرنگی دور کا بدنام زمانہ کالا پانی نہیں، اور نہ ہی اس کا کیوبا میں امریکی عقوبت خانے گوانتانامو بے سے کوئی تعلق ہے، بلکہ دیوسائے کا ایک چھوٹا دریائے نالہ ہے۔ ایک اور جگہ پر ایک گیسٹ ہاؤس میں قیام اور صبح کے ناشتے کے قصے کو یوں لکھتے ہیں کہ ہم واپس ریسٹ آئے اور چوکیدار لطیف کا بل چکا دیا، جس میں اس نے حسب عادت یا حسب استطاعت کئی ہندسوں کا اضافہ کیا تھا۔ ان لفظوں میں پوشیدہ ادبی لطافت کا مزہ اہل علم خوب لے سکتے ہیں، اور ایسا فن تحریر یقیناً ڈاکٹر صاحب کو ہی زیبا ہے۔ اب کچھ تذکرہ آپ کی نئی کتاب
دیوسائی کی پہلی کتاب کا. دیوسائی کی پہلی کتاب یہ یقیناً دوسرا ایڈیشن ہے دیوسائی سے کنکورڈیا تک کا. اس نئے ایڈیشن میں آپ نے تقریباً 200 صفحات کا اضافہ کیا ہے. یہ 200 صفحات دراصل علم و ادب اور تاریخ و جغرافیہ کے پوشیدہ خزانوں کی کہانیاں ہیں. وقت کی نزاکت کے پیش نظر میرا مختصر مقدمہ کہ کتاب کا سرورق دیوسائی کے سرسبز میدان کے عکس سے مزین ہے، جس میں سنہری گلیری گویا انگوٹھی میں نگینے کی مانند اپنے مخصوص انداز میں کھڑی ہے. کتاب کا انتصاب ڈاکٹر صاحب کے علم و بصیرت اور فن تحریر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے، اور یہ انتصاب آپ کے خاندان کی مملکت خداداد پاکستان سے محبت و وفاداری کی طویل داستان چھپائے ہوئے. ملاحظہ کیجیے، آپ لکھتے ہیں 1965 اور 1971 کی جنگوں کے مجاہد و غازی اور تنظیم فلاح و بہبود حاجی رام سکردو کے بانی و روح روا گرامی قدر والد محترم صوبیدار محمد دلاور خان مرحوم و مغفور کے نام، جن کی دفاعی، تعلیمی، سماجی و فلاحی خدمات ہمارا قومی اثاثہ ہے. آگے بڑھیے. فرہنگ پر نظر پڑتی ہے تو بہت سارے خوبصورت عنوانات کا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کہ پہاڑ کھا گئے آسمان کیسے کیسے، کہکشاں نہیں ہے، منتری ہوشیار باش، پریاں اور جل پریاں، ماہی کی تباہی، سائبیریائی مہمان، تھلی شگرن، شیخ وزیر اور باز وغیرہ. دل بہت کر رہا کہ ان تمام موضوعات پر کچھ گفتگو کروں، مگر وقت اور حالات کے پیش نظر البتہ ایک موضوع پر میرے دل و دماغ دونوں اٹک گئے ہیں. آپ بھی سنیے. یہ مختصر مگر دلی جذبات سے بھرپور عنوان ہے نشان حیدر کے وارث. اس موضوع پر آپ نے علاقہ گلتری اور شنگشگر کے عوام کی وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت میں خدمات کا بہترین تذکرہ کیا ہے، کیونکہ کارگل جنگ کے دوران نشان حیدر پانے والے دونوں شہیدوں نے اسی علاقے میں دشمنوں کو ناکو چنے چکوائے تھے اور درجہ شہادت سے فیضیاب ہوئے تھے. آپ لکھتے ہیں کارگل جنگ کے دوران بھی گلتری اور شنگشگر کے عوام نے نہ صرف افواج پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، بلکہ اپنی بساط کے مطابق جانی و مالی قربانی بھی دی. موسم کی شدت کے باوجود یہ جفاکش لوگ افواج پاکستان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے، اور جب عوام فوج کے پیچھے مضبوطی سے جمی رہتی ہے تو فوج کا مورال اور حوصلہ انہی پہاڑوں کی مانند بلند ہو جاتا ہے، اور پھر شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھاتی ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. قصہ مختصر، جہاں ڈاکٹر صاحب کی کتاب دیوسائی سے کنکوریا تک اپنے اندر علم و دانش کے انمول خزانے چھپائے ہوئے ہیں، وہاں نئی کتاب جس کی تقریب رونمائی آج ہو رہی ہے یقیناً گلگت بلتستان کے علم و ادب کے بے کرام میں گرا قدر اضافہ ہے، اور ہم جیسے علم کے تشنکام طالب علموں کے لیے مثل رحمت بارہ ہے جو بنجر یا خشک صحرا کو سرسبز شاداب کرتے. ڈاکٹر صاحب کی نئی تصنیف دیوسائی کی پہلی کتاب میری نظر میں اشاعت اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے یقیناً دیوسائی کی پہلی کتاب ہی ہے. اس کتاب کی رونمائی پر ڈاکٹر مظفر حسین انجل صاحب کو ڈھیر ساری مبارکباد اور دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت بہت